حدیث کی کتابوں میں ایک واقعہ لکھا ہے اور وہ یہ ہے کہ ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے ابو الرداد لیثی رضی اللہ عنہ، قریشی خاندان سے تھے، بیمار ہو گئے تو ان کی عیادت کے لیے حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ تشریف لے گئے۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کو ساری ہی دنیا جانتی ہے، مسلمان تو جانتے ہی ہیں، غیر مسلم بھی جانتے ہیں، کیونکہ اللہ رب العزت نے حضرت عبد الرحمن ابن عوف کو ایک تو 10 مبشرہ صحابی میں بنایا، اور دوسرا یہ وہ صحابی ہیں جن کو اللہ نے اتنا مال دیا تھا کہ آج کے دور میں بھی شاید کسی کے پاس اتنا مال نہیں ہے، مالدار صحابہ، لیکن مال ہونے کی وجہ سے آج کے دور میں لوگ تعلقات چھوڑ دیتے ہیں، یہ سوچتے ہیں کہ ہم کسی کی عیادت کو جائیں، کسی کی بیمار پرسی کو جائیں، یہ لوگ چھوڑ دیتے ہیں، جبکہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ وہ اپنے اس رشتے کو نبھانے کے لیے، چونکہ وہ بھی قریش خاندان سے ہیں، وہ حضرت ابو الرداد لیثی رضی اللہ عنہ کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے، ان کو کچھ ہدیہ بھی دیا، تو ان کے اس ہدیے کو دیکھ کر وہ بڑے خوش ہوئے اور وہ فرمانے لگے خیرہم و اوصلہم، کہ بہتر آدمی ہیں اور صلہ رحمی کرنے والے ہیں، جوڑ بٹھانے والے ہیں، مال کی وجہ سے آپس کے رشتے خراب نہ کریں، تعلقات کو نہ توڑیں، رشتے ناتوں کو نہ توڑیں۔ اور پھر حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کے متعلق جب انہوں نے یہ بات نقل کی تو حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے اس حدیث قدسی کو پیش کیا کہ اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں انا اللہ، میں اللہ ہوں، انا الرحمن، میں رحمان ہوں، خلقت الرحمہ، میں نے رحم کو، صلہ رحمی کو پیدا کیا ہے، وشققت لها من اسمی، میں نے اپنے نام سے اس کو نکالا ہے، فمن وصلها وصلته، جو اس کو جوڑے گا میں اس کو جوڑ دوں گا، ومن قطعها، اور جو اس کو توڑے گا بتته، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ جو اس کو توڑے گا میں بھی اس کو توڑ دوں گا، الگ کر دوں گا۔ خاندان میں بیماریاں آتی ہیں، حالات آتے ہیں، ساتھ رہنے میں برتن بھی جو ہے ٹکراتے ہیں، آپ ایک ڈبہ لے لیں اس میں کچھ چیزیں رکھ لیں وہ بھی ٹکراتی ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ ان چیزوں کے اس میں رکھنے کو ہم بند کر دیں، بلکہ یہ چیزیں آپس میں جو ٹکرا رہی ہیں ان کو قرینے سے، سلیقے سے رکھیں تاکہ ٹکراؤ نہ ہو۔ آج خاندانوں کے اندر توڑ ہے، صلہ رحمی کا فقدان ہے، اس کی وجہ سے آج ہم پر حالات ہیں، اور جو جتنا مال والا ہوتا جا رہا ہے وہ یہ سوچتا ہے میں کمزور کے پاس کیوں جاؤں، چھوٹے کے پاس کیوں جاؤں، وہ اپنی اس کو گویا کہ ایک پستی سمجھتا ہے، اپنا ضعف سمجھتا ہے۔ ہم نے تو ہمیشہ یہ بات سنی اور دیکھی کہ جس درخت پہ پھل ہوتے ہیں وہ ہمیشہ جھکا ہوتا ہے۔ اللہ نے مال دیا ہے، آدمی کو تواضع اختیار کرنا چاہیے۔ اور پھر حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کون سے صحابی ہیں جو دین کے اعتبار سے بھی مقتدی ہے، تو جو دینی لائن سے بڑا ہو اس کو بھی صلہ رحمی کرنی چاہیے۔ صلہ رحمی یہ اہم چیز ہے، صلہ رحمی کو چھوڑنا یہ ہمارے دین کا حصہ نہیں ہے۔ ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عرش پر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ جس نے صلہ رحمی کو جوڑا اللہ اس کو جوڑتے ہیں، اور جو صلہ رحمی کو کاٹ دے اللہ اس کو کاٹ دیتے ہیں۔ آج معاشرے کے اندر، طور طریقوں کے اندر، آپس کے رہن سہن کے اندر، مختلف چیزوں میں تو ہم لگے ہوئے ہیں لیکن اپنے رشتہ داروں سے دور ہیں، اپنے تعلق والوں سے دور ہیں، اور اگر ملتے ہیں تو رسمی ملتے ہیں، اور کس کے دل میں کیا ہے یہ ہر آدمی جانتا ہے۔ اغراض کی دنیا کے اندر کون کس غرض سے مل رہا ہے یہ ہر آدمی جانتا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ملاقات کریں، عیادت کریں، دنیا سے رخصت ہو جائیں تو تعزیت کریں، ان کے جانے کے بعد ان کی خبرگیری کریں۔
ایک روایت بخاری شریف کے اندر مذکور ہے کہ حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہا کے گھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جاتے تھے، اور اس کی ایک وجہ یہ ذکر کی ہے کہ گرچہ وہ آپ کی رضائی خالہ بھی تھیں، لیکن ایک وجہ یہ بھی ذکر کی ہے کہ ان کے بھائی حضرت حرام بن ملحان رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ساتھیوں میں سے تھے، بیر معونہ میں شہید ہو گئے، تو ان کے انتقال کے بعد ان کی بہن سے دلجوئی کے لیے جایا کرتے تھے۔ تو جب دنیا سے رخصت ہو جائیں تو متعلقین، رشتہ داروں، چھوٹے بڑے، ان کے پاس جا کر ان کی دلجوئی بھی کریں۔ یہ پیغام ہے، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی ہے، یہ صحابہ کا طریقہ ہے۔ اللہ ہمیں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔